ویلکم بیک۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر امریکی اراکین کانگریس نے اپنی انتظامیہ کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں امریکی قانون سازوں نے جو پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے امریکی صدر اور وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات تک ملک کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ یہ خط 30 سے زائد امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جس میں انتخابی تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر مبینہ پابندیوں کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ بھی امریکہ نے پاکستان میں انتخابات کی جو دھاندلی ہے اس حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ روز امریکہ نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ ملک میں معاشی استحکام کے حصول کے لیے IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کام جاری رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے IMF کو خط لکھنے کے معاملے پر سوال کا جواب دیتے ہوئے آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو خط لکھنے کا معاملہ ہے اس کو وزیر اعظم آفس دیکھ رہا ہے۔ اس معاملے پر بحث کے لیے دوسری طرف نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں عرفان صدیقی، انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ میں تحریک التوا بھی جمع کروائی ہے۔ اس تحریک التوا میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کے بعد منتخب حکومت کے جائز ہونے کو چیلنج کرنے کی بات کی ہے۔ اس معاملے پر ایوان میں بحث کرائی جائے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بانی PTI کے اقدام کو ملک دشمنی قرار دیا تھا۔ کیا یہ معاملات پاکستان کی آنے والی حکومت کے لیے بیرونی محاذ پر کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی۔ کامران یوسف سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ٹریبیون کے اور ایکسپریس نیوز پر شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس معاملے پر وہ بات کرتے ہیں۔ کامران، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کامران، سب سے پہلے یہ جو امریکی جو کانگریس کے اراکین ہیں ان کا اپنی انتظامیہ کو خط کا معاملہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا سنجیدہ چیلنج ہو سکتا ہے یہ نئی حکومت کے لیے؟ دیکھیں، چیلنج یقینی طور پر اگر آپ دیکھیں آپٹکس کے اعتبار سے تو یقینی طور پر یہ ایک سیریس معاملہ لگتا ہے، کیونکہ کم از کم 33 اراکین جو ان کے کانگریس ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، اور تمام کے تمام جو ہیں یہ ڈیموکریٹس ہیں۔ جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یہ بڑے انفلوئنشل جو کانگریس مین ہیں، اور خاص کر کے اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کو اپنی جو سیکنڈ ٹرم ون کرنی ہے تو اس کے لیے یہ جو تمام اراکین کانگریس ہیں ان کی سپورٹ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جو بنیادی طور پر نقطہ اٹھایا گیا ہے، اگین وہی جو PTI کہہ رہی ہے کہ جو 8 فروری کے عام انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے مبینہ طور پر، اس کی جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پاکستان میں جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کو تسلیم نہ کرے۔ اب کیا جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ واقعی ایسا کرے گی؟ جو مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ادروائز وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کے آپ بیانات دیکھیں تو وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ضرور کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے جو بھی اگر مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جو اگلی آنے والی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے۔ تو جو تحریک انصاف ہے ان کے بیانیے کو یہ ضرور ایک تقویت تو دے گی، لیکن کیا ایونچولی بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ نئی آنے والی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے؟ آئی تھنک اٹ از پری میچور، اور مجھے ایٹ لیسٹ اس طرح سے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کامران، دھاندلی کے جو الزامات ہیں وہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی انتخابات میں لگتے رہے۔ 2018 کی مثال ہمارے پاس ہے، 2013 میں تو پاکستان تحریک انصاف ہی تھی جس نے دھاندلی کے الزامات لگائے تھے۔ اس مرتبہ یہ جو باہر سے رد عمل آ رہا ہے اور خاص طور پر امریکہ سے، کیا یہ معمول کا معاملہ ہے؟ آپ اس کو دیکھتے ہیں ان کے جو ریسپانس ہیں، یا پھر کچھ غیر معمولی ہے اس میں؟ میرے خیال میں غیر معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں 2013 اور خاص کر کے 2018 کے عام انتخابات کے بعد اس دفعہ تو بیکاز آف ویریس ریزنز جو یورپین یونین کا فل فلیج آبزرور مشن پاکستان آیا ہی نہیں ہے، اور جب اس سے پہلے 2018-2013 میں بھی وہ آیا تھا تو ان کی بڑی سٹرونگ آبزرویشنز تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو خاص کر کے مغربی ممالک ہیں ان کو خدشات نہیں رہے۔ اس دفعہ امریکہ کی طرف سے اور خاص کر کے جو ان کے اراکین کانگریس ہیں ان کی طرف سے جو خطوط لکھے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا آئی تھنک جو اس کا سکوپ ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، لیکن جو آفیشیل لائن ہے اس وقت بائیڈن انتظامیہ کی وہ بڑی محتاط ہے، اور آئی تھنک اس کے اندر جو ایک فیکٹر ہے کہ کیوں زیادہ رسپانس آ رہا ہے اس میں آئی تھنک کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جو تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے آؤٹ سائڈ، خاص کر کے امریکہ کے اندر، امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے آخر میں انتخابات ہونے ہیں، اور کئی جو
पाकिस्तानी अमेरिकन, इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो फंडिंग भी करते हैं डेमोक्रेट्स को, तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि उनका फिर असर रसूख होता है। तो इस एतबार से खास करके अमेरिका की तरफ से जो अरकान कांग्रेस हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनकी तरफ से जो रिस्पांस है वो थोड़ा गैर मामूली है। लेकिन अगर आप अमेरिकी गवर्नमेंट को देखें या बाकी हुकूमतों को देखें तो उनका रिस्पांस वैसा ही है जो माजी में एक नबतुल्ला हमें रिस्पांस नजर आता है कि यस तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जब ये नई गवर्नमेंट बन जाएगी तो मुझे तो यही लगता है कि वो मुबारकबाद भी देंगे और नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए वो तैयार भी होंगे। ठीक, राइट। अच्छा, जो आज वाला मामला है वो IMF के हवाले से एक अमूमी तासुर पाकिस्तान में ये पाया जाता है कि ये कानूनी से ज्यादा और मुआशी से ज्यादा ये सियासी मामलात होता है, सियासी मामला होता है, और इसमें अमेरिका जैसे ममालिक का बड़ा अमल दखल, उनका असर और रसूख जो है वो बड़ा मैटर करता है। अब ये जो IMF को खत लिखा है, इसके कुछ मतरजात सामने आ गए हैं, आपके ख्याल में यहां पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है नई हुकूमत के लिए? आई थिंक अगर आप स्ट्रिक्टली इन प्रिंसिपल देखें तो IMF के पास मैंडेट नहीं है कि अगर पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर अगर आम इंतखाबात होते हैं, उसमें अगर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं तो उनके पास कोई टूल नहीं है कि वो इस तरह की तहकीकात करें। तो अगर तो वो स्ट्रिक्टली इन प्रिंसिपल जाएंगे, और आम तौर पर राय यही है कि IMF इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होती है तो एक नया जो पेंडोरास बॉक्स जो है वो खुल सकता है। हाँ, वो गैर रस्मी तौर पर इनफॉर्मली ये मामला ज़रूर पाकिस्तानी हुकाम के साथ उठा सकते हैं, बट ओवरऑल अभी तक की जो आई थिंक जो सेंस है और जो इनिशियल रिएक्शन भी IMF की तरफ से आया था, उन्होंने भी यही कहा कि वो नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और जब उनसे सवाल हुआ रिगार्डिंग जो खत लिखने के बारे में उस वक्त तहरीक इंसाफ सोच रही थी, तो उस पर उन्होंने कमेंट करने से इनकार किया। हाँ, इसमें एक बात जरूर हो सकती है कि आमतौर पर अगर फर्ज करें कि जाहिर है कि IMF के पीछे जो बड़ी ताकतें हैं, अगर वो पाकिस्तान से कुछ कंसेशन लेना चाहती हैं तो शायद हो सकता है कि बिहाइंड द सीन जो नेगोशिएशंस होती हैं तो वहां पर जो है वो ये हुकूमत मसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ, आपका वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।